السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ دنیا و آخرت، سونے کا رومال۔ 1.5 مربع فٹ کی سونے کی تاروں سے بنی جعلی جیولر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے فروخت کرنے کے لیے آنے والے سے پوچھا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اجنبی کا یہ درشت لہجے میں جواب تھا، اس سے آپ کو کیا غرض؟ آپ اگر نہیں خریدنا چاہتے تو نہ صحیح، میں کسی اور کو بیچ دوں گا۔ اس دوران ذرا پرے بیٹھا جیولر کا بڑا بھائی چھوٹے کی پریشانی بھانپتے ہوئے ان کے پاس آ گیا۔ چھوٹے نے بغیر کچھ کہے وہ جعلی یہ کہہ کر، بھائی ذرا اس رومال کو دیکھیے، اس کو تھما دی۔ بڑے بھائی کی بھی وہی کیفیت ہو گئی جو چھوٹے کی تھی۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور نہایت ہلکی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہاں وہی ہے۔ جیولر بھائیوں کی حالت دیکھ کر اجنبی کو ترس آ گیا اور اس کے چہرے کی کرختگی دور ہو گئی۔ اس نے دونوں بھائیوں کے اگلے سوال کا انتظار کیے بغیر نرم لہجے سے کہا، آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ مجھے یہ جعلی جسے آپ رومال کہہ رہے ہیں حج کے دوران مدینہ منورہ سے ملا تھا۔ کیا؟ دونوں بھائیوں نے یک زبان کہا، ہاں وہیں سے ملا تھا۔ میں فلاں سیٹھ کا ملازم ہوں، وہ حج پر مجھے ساتھ لے گئے تھے، وہاں وہ بیمار ہو گئے۔ نزا کے وقت اشرفیہ یا جو بھی سکہ رائج تھا نگل گئے۔ میں پریشان ہوا، کھانے کو پاس کچھ نہ، واپسی کا زادے رہا۔ میں نے قبر کھود کر سیٹھ کے پیٹ سے اشرفیاں نکالنے کا ارادہ کیا۔ چاقو خریدا، قبر کھودنے کا سامان لیا، آدھی رات کو قبر کھود ڈالی۔ پیٹ سے کفن ہٹانا چاہا تھا کہ ہاتھ کو کوئی سخت سی چیز لگی، وہ یہی جعلی تھی۔ میں نے سوچا خدا کو سیٹھ صاحب کی کوئی نیکی پسند آ گئی جس نے اس کی لاش کو بے حرمتی سے بچا لیا اور میری ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ جعلی رکھ دی۔ وہاں بیچنے کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ اگلے روز کراچی ہی کا ایک سیٹھ صاحب کا دوست مل گیا۔ اس کو میں نے صرف سیٹھ کی موت کا بتایا۔ وہ اگلے دن واپس آ رہا تھا، میری واپسی کے خرچ کا بھی اس نے انتظام کر دیا۔ 2 روز قبل ہی میں پہنچا ہوں۔ دونوں بھائی اپنی دانست میں گاہک کی من گھڑت کہانی بڑے غور سے سن اور بے صبری سے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک نے پوچھا، آپ کا سیٹھ کب فوت ہوا؟ گاہک نے دن اور تاریخ بتائی۔ دونوں بھائی یہ سن کر بھی چونک گئے۔ گاہک نے کہا، آپ کی تسلی ہو گئی، اب اس جعلی کی بات کریں۔ تسلی نہیں ہوئی، آپ نے مزید الجھا دیا ہے، چھوٹے نے کہا۔ آپ بھی بتائیے معاملہ کیا ہے؟ گاہک نے باقاعدہ پریشان اور سونے کی جعلی ہاتھ سے جاتے محسوس کرتے ہوئے کہا، یہ رومال ہماری بہن کا بنایا تھا، نہایت نیک اور عبادت گزار تھی، والد کے ساتھ حج پر جا رہی تھی، محلے سے نادر خاندان کی بے بسی پر رنجیدہ تھی۔ اس خاندان کی 3 بیٹیوں کی شادیاں معمولی اخراجات کی سکت نہ ہونے پر نہیں ہو رہی تھیں۔ فاطمہ نے اپنے حصے کی حج کی رقم اس خاندان کو دے دی اور بالکل اسی روز انتقال ہو گیا جس روز آپ کہتے ہیں آپ کے سیٹھ کا ہوا تھا۔ ہم نے یہ رومال اس کی قبر میں رکھ دیا تھا۔ بڑے جیولر نے اپنی بات بھرائی آواز اور بہتے اشکوں کے ساتھ ختم کی۔ قصہ مختصر، حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جیولرز اپنی بہن کی قبر کشائی پر تیار ہو گئے۔ قبر کھودی گئی تو رومال موجود نہیں تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے اجنبی کو چور قرار دے دیا۔ اس دوران بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والوں میں سے ایک آواز یہ بھی آئی کہ قبر میں دیکھ لو نعش کس کی ہے، جس کی مخالفت ہوئی۔ تاہم حمایت میں بھی آوازیں آنے لگیں۔ اجنبی ان لوگوں کے درمیان گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ بالآخر نقاب ہٹانے یا اٹھانے کا فیصلہ ہوا۔ نقاب اٹھا تو نعش عورت کی نہیں تھی، مرد کی تھی، اور وہ وہی سیٹھ تھا جو کراچی سے حج پر گیا، وہیں مرا اور دفن ہوا تھا۔ نیک بندوں کے اجسام کو مقدس مقام پر لے جانا اور دنیا داروں کو مقدس مقامات سے لوٹا دینا قدرت کاملہ کے لیے قطعاً مشکل نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کہانی کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ ایک مختصر واقعہ، گناہوں میں لتھڑے ہوئے شخص کی موت ہوگی۔
چند روز بعد اپنے کسی عزیز کے خواب میں آیا۔ اس نے قبر کے معاملات کے بارے میں پوچھا تو بتایا ایک سام ڈنک مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے منہ میں کھجور کی گٹھلی ہے، اس لیے میں عذاب سے محفوظ ہوں۔ یہ اسی کھجور کی گٹھلی ہے جو میں نے خیرات کی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں غربت، مفلسی اور بے چارگی کا عفریت پھیلا ہوا ہے۔ لوگ فاقوں پر مجبور ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اولادیں بیچ رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ اپنے اوپر بھی قرض نہیں رکھتا، لیکن یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہے تو لوگ دکھاوا کرنے سے پرہیز نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر تم خیرات بھی کرو تو ایک ہاتھ سے خیرات کرو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، یا صدقہ دو تو ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اور یہاں لوگ اگر کسی کی مدد کرتے بھی ہیں تو ساری دنیا میں ایسے چرچا کرتے ہیں جیسے انہیں اس کا بدلہ اسی دنیا میں چاہیے، آخرت کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہدایت بھی دے، آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔